नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महशर में जो काम आए ऐसा इशारा मांगो, महशर में जो काम आए ऐसा इशारा मांगो, जाओ जाके कमली वाले से किनारा मांगो। बेसहारा ना रहोगे दुनिया में कहीं, बेसहारा ना रहोगे दुनिया में कहीं, जाओ जाके मदीने वाले से सहारा मांगो। जो जला डाले गुनाहों का हर एक तारे कबा, इसके यसरब से कोई ऐसा इशारा मांगो। मांगना ऐब है एक बार भी दुनिया वालों, मांगना ऐब है एक बार भी दुनिया वालों, बात करो इश्क़ मोहम्मद की तो दोबारा मांगो। नज़र ग्रामी 3 रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक के इंतहाई बाबरकत घड़ियाँ हैं और अफ्तार ट्रांसमिशन 94 न्यूज़ का स्टूडियो मेज़बान को डॉक्टर ताहा कहते हैं। और आज की इस 3 रमज़ान की नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अरशद काज़मी साहब। शाह जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने एक मरतबा फिर हमें अपने स्टूडियो में मदऊ किया। अल्लाह को सलामत रखे जी। नाज़रीन ग्रामी, कल के जो 2 अफ्तार की हमारे पास 2 रमज़ान के अफ्तार ट्रांसमिशन थे उसमें भी शाह जी हमारे साथ मौजूद थे और आज शाह जी की करम नवाजी है कि आज की 3 रमज़ान की ट्रांसमिशन भी हमारे साथ मौजूद हैं। और बिल्कुल मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है फ़रहान गनी साहब। मंदी बहाउद्दीन की एक इंतहाई खूबसूरत आवाज़ है और एक एज़ाज़ की बात यह है कि मंदी बहाउद्दीन का नाम जो है वो बड़े लेवल पर, डिवीज़नल लेवल पे भी जो और पंजाब लेवल पे भी रोशन कर चुके हैं और आज हमारी खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान मौजूद हैं। नज़रीन ग्रामी, हस्बे साबिक हस्बे रवायत आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम कलाम से करेंगे। फ़रहान क्या कलाम सुनाएंगे आज? जी, मैं हज़रत इकबाल का कलाम आपको सुनाऊंगा। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। बिस्मिल्लाह। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। गुंबद आबगी नरंग तेरे मुहित में हबा। आलम आबो खाक में तेरे ज़हूर से फरोग़। आलम आबो खाक में तेरे ज़हूर से फरोग़। ज़र्राए रेग खो दिया तूने तुलूए आफ़ताब। और शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम। शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम। मेरा क़याम बेहिजाब, मेरा सुजूद बेहिजाब। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब।
गुंबद आबगी न रंग तेरे मुहित में हवा। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, कलंदर लाहौरी डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल का इंतहाई खूबसूरत और उम्दा कलाम, और फरहान ने बड़े अच्छे तरीके से अदायगी की। हमारी दुआ है कि फरहान आपकी आवाज़ में रब ताला की ज़ात जो है मज़ीद सुज़ोगदा अता फ़रमाए। नाज़रीन ग्रामी, आज 3 रमज़ान मुबारक है और आज खातून जन्नत का वसाल हुआ था। और नाज़रीन ग्रामी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। हमारी तो बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अक़ीदत है। आज इस सिलसिला में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद असद काज़मी साहब। सैयद असद काज़मी साहब, खातून जन्नत से आज की जो दौर की बेटी है, मेरा आपसे सवाल है कि वो क्या सीखती है खातून जन्नत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। डॉक्टर साहब, आपने जो सवाल पूछा, मैं इस सवाल के जवाब से पहले हज़रत उम्मुल मुमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान आपके नाज़रीन तक पहुँचाना चाहता हूँ। जनाब सैयदा उम्मुल मुमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह के बाद किसी को भी जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से बढ़कर इज़्ज़त वाला नहीं देखा। इस जहान में, उस जहान में, खालिक़ी अर्ज़ व समा की कुल कायनात में सबसे अफजल व आला, अबयद व आसन व अकमल जो हस्ती है वो रसूल इंसुजां ख़ातमुन नबीयीन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है। और जनाब सैयदा उम्मुल मुमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा इरशाद फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह के बाद जो इस कायनात में अफजल तरीन हस्ती है वो जनाब हज़रत सैयदा खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा हैं। आपने सवाल पूछा कि आज की बेटी जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की सीरत से क्या सीख सकती है, तो उसके जवाब अर्ज़ करने से कबल मैं बताता चलूँ कि जनाब सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा हज़रत सैयदा अफ़ीफ़ा कायनात मलिकातुल अरब हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बतने अत्थर से रसूल इंसुजां की साहबजादी हैं। और ये वो मोतबर सहाबी, मोतबर रसूलुल्लाह की साहबजादी हैं और इतनी जान से प्यारी रसूलुल्लाह की साहबजादी हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा, बतूल, अज़रा, ज़हरा रखा, लेकिन सरकार जब भी अपनी साहबजादी को बुलाते तो उम्मे अबीहा कहते। उम्मे अबीहा माना ये है अपने बाबा की माँ। जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने रसूलुल्लाह से इस तरह वालिहाना मोहब्बत की जिस तरह माँ बच्चों से मोहब्बत करती है। तो आका अलैहिस्सलाम ने शफ़क़त पिदरी में आकर कहा था कि उम्मे अबीहा, मेरी ज़हरा उम्मे अबीहा है। जिस तरह हज़रत अली को अबू तुराब कहा, जिस तरह एक सहाबी को अबू हुरैरा कहा, एक सहाबी को अबू उमैर कहा, इस तरह रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी के लिए जो कुन्नियत मुंतखब फरमाई वो फरमाई उम्मे अबीहा, मेरी ज़हरा उम्मे अबीहा है। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के आज के यौम के हवाले से मैं 94 न्यूज़ के नाज़रीन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आज की बेटी, आज की बहन, आज की माँ, आज की मादर, आज की दुख्तर और आज की हमशीरा सीरत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का हर पहलू सीख सकती हैं। आज की औरत को ज़रूरत है जनाब सैयदा खातून जन्नत के कदमों में बैठने की। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की NGOs मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मौजूद हैं जो औरत के हकूक़ की आज़ादी का अलम बुलंद करते हैं, जिन्होंने औरतिज़म को फैलाने की कोशिश कर रखी है और वो मिसालें देते हैं यूरोप के मुल्कों की कि वहाँ औरत कितनी आज़ाद है। तो मैं उम्मत मुस्लिमा की बहन, बेटी और माँ के सामने दस्त अर्ज़ करूँगा कि यूरोप के कलीसाओं का न देखो, तुम मदीने के गुंबद खजरा की बेटी को चटाई पे बैठे देखो, तुम दुख्तर रसूल को चटाई पे बैठे हुए देखो, तुम मादरे हसनैन को चक्की पीसता हुआ देखो, तुम अली की ज़ौजा को, हम सरे अली को तुम देखो कि वो खानादारी कैसे कर रही है। तुम्हारा रोल मॉडल
وہ کلیساؤں کی ناچتی اچھلتی کودتی عورت نہیں ہے، تمہارا رول ماڈل گنبد خضرا کے مکین کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت سے آج کی بیٹی سیکھ سکتی ہے کہ باپ کا حیا کیسے کیا جاتا ہے۔ مجھے احادیث کی وادی نور سے وہ سہانی مہک آ رہی ہے کہ جب سید انس و جاں خاتم النبیین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت کے گھر تشریف لاتے ہیں تو بی بی زہرا بابا کا کھڑے ہو کے استقبال کرتی ہیں۔ بی بی زہرا بابا کا کھڑے ہو کے استقبال کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی بیٹی کو اپنے باپ کا کھڑے ہو کے استقبال کرنا چاہیے۔ آج کی بیٹی کو سیکھنا ہوگا کہ باپ کی عزت کی رکھوالی کیسے کرنی ہے۔ مجھے بازاروں میں دندناتے نہیں پھرنا، مجھے اپنے بابا کی چار دیواری میں محصور ہو کر کے اپنے بابا کی دستار کو کس طرح آبدار کرنا ہے۔ جب رسول انس و جاں اپنے کاشانہ اقدس میں موجود ہیں اور جناب سیدہ زہرا رسول اللہ کی زیارت کو تشریف لے جاتی ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے اور صرف کھڑے نہیں ہوتے، آقا علیہ السلام وقبلا اور رسول اللہ بوسہ دیا کرتے علی وجہی فاطمہ الزہرا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہرے پر، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی پیشانی پہ رسول انس و جاں بوسہ دیا کرتے، سرکار وہاں پہ چوما کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے باپ کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ جب بیٹیاں میکے آئیں، جب بیٹیاں گھر آئیں تو انہیں کھڑے ہو کے ویلکم کرنا چاہیے، ان کی پیشانی پہ بوسہ دینا چاہیے، ان کے سروں پہ دست شفقت رکھنا چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ کی سنت بیضا ہے۔ اور ہر گھڑی میں اس سنت بیضا کا عمل جاری ہے اور ہر گھڑی میں اس سنت بیضا کا ثواب میسر رہے گا۔ تیسری بات آج کی ماں کے حوالے سے، یہ تو تھا باپ اور بیٹی کا تعلق، تیسری چیز ہے جناب مادر گرامی کے متعلق۔ رسول انس و جاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسنین کریمین طیبین الطاہرین کے متعلق ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، میرے حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، میرے حسن و حسین جنت کے سردار ہیں۔ تو کیا خوش بخت ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں کے تلے ہے۔ بہت خوب۔ فاطمہ الزہرا اس ملیکہ کا نام ہے، اس ملکہ کا نام ہے کہ جس کے قدموں تلے نوجوانان بہشت کے سرداروں کی جنت ہے۔ حضرت حسنین کی جنت جس مادر کے قدموں تلے ہے وہ مادر جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے۔ آج ہم آپ کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ 3 رمضان المبارک کا دن، 3 رمضان کی یہ ساتیں جناب سیدہ زہرا کے یوم وصال، یوم ارتحال کے حوالے سے ہیں۔ آج ہم جناب سیدہ زہرا کو عرصہ پیش کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور میں مشکور و ممنون ہوں ڈاکٹر طاہا صاحب کا اور 94 نیوز کا جنہوں نے مجھ جیسے کم علم شخص کو جناب سیدہ زہرا پہ لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ بہت شکریہ شاہ جی، جو آپ آخر پر اپنے الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، کم علم شخص کا ہم یہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس آگے الفاظ کچھ نہیں رہتے ہیں۔ نظر کبھی دیکھیے کہ خاتون جنت دنیا میں جو مقام ہے، ہم تو جب ان کا نام لیتے ہیں آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں اور دلوں میں بڑا احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ خاتون جنت قاری صاحب جیسے فرما رہے تھے قبلہ کے چکی پیستی تھی، اب ایک جن کو جنت کی بشارت ہے اور جن کے صاحبزادے جو ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، چکی پیستی اور وہ سارے گھر کے معاملات کرتی۔ آج کی ہماری جو بیٹی ہے، آج کی ہماری جو خاتون ہے، ان کو جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ آج ہماری اس خوبصورت محفل کا حصہ بنے ہیں فرحان غنی صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ کسی کلام کی چند اشعار پیش کیجیے گا۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ باتیں سنتا میں کبھی
پوچھتا مانے ان کے بات سنتا میں کبھی پوچھتا مانے ان کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا اور فخری جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی فخری جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ کاش تقدیر نے مجھے اس وقت لکھا ہوتا، کاش میں ذرہ ہوتا اس مٹی کا اور قدموں سے لپٹا ہوتا۔ ناظرین گرامی، رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں، بابرکت لمحات، اور سید نصیر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں ملتمس ہوں عائشہ جی کہ آج خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا وصال کا دن ہے، تو اس حوالے سے چند الفاظ سے، مختصر الفاظ سے ہمارے قلوب و ذہان کو منتقل کیجیے۔ رمضان المبارک کی تاریخ میں جہاں ایک اپنی ہسٹری ہے رمضان کی، رمضان مبارک کے دنوں کی اپنی اپنی تاریخ ہے، ہر دن کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ 3 رمضان سرزمین مدینہ پر خاتم النبیین، مصطفیٰ کریم، انیس الغریبین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین آقا رسول انسجان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری تشریف لے جانے کے بعد بعض روایات 90 ایام، بعض روایات 6 ماہ جناب سیدہ خاتون جنت حیات رہی۔ حیاتی کیا تھی جناب سیدہ زہرا کی؟ وہ دختر جس نے اپنے بابا ہی کو سب کچھ مانا تھا، جب رسول انسجاں ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے گئے، خاتون جنت جتنا عرصہ حیات رہی بابا کے غم میں روتی رہی۔ مدینہ کی دھرتی، مدینہ کی سرزمین اس بات کی آج بھی گواہ ہے، اور کتب تواریخ بھی اس بات کی گواہ اور شاہد ہیں کہ جناب سیدی علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے ملکہ کونین کے لیے آبادی سے باہر ایک چھوٹا سا حجرہ بنوایا۔ جناب سیدہ مخدومہ کائنات، معصومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے غم میں اس حجرے میں بیٹھ کے رویا کرتی تھیں۔ آج کی بیٹی کو یہ سیکھنا چاہیے کہ باپ سروں کا تاج ہوا کرتے ہیں، اگر انہیں کچھ ہو جائے تو بیٹیاں آہو بکا کرتی ہیں، بیٹیاں آہو بکا کرتی ہیں۔ یہ سنت ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اس چھوٹے سے حجرے میں بیٹھ کے رویا کرتی، بعد میں اس کا نام رکھا گیا بیت الحزن، رونے والا گھر۔ جناب حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی زوجہ کے لیے، اپنی ہمسر کے لیے وہ خانہ تعمیر کروایا جہاں پہ جناب سیدہ زہرا بیٹھ کے
اپنے بابا کے غم میں رویا کرتی. 6 ماہ بعد یا 90 دن بعد, کتب تواریخ کا تھوڑا سا اختلاف ہے یہاں پر کہ جناب سیدہ کا وصال ہوا 3 رمضان کی گھڑیوں میں. جناب سیدہ زہرا اس دنیا سے جا رہی تھیں تو جناب سیدہ زہرا نے اپنے صاحبزادوں کو خود نہلا دھلا کر کے انہیں نئی ابائیں کبائیں زیب تن کروائیں اور خود چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے کہا کہ حسنین اپنے نانا کے روزے پہ جاؤ اور جا کر کہنا تمہاری امی بیمار ہیں, اپنے نانا سے اپنی امی کے لیے دعا کرواؤ. تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جناب سید امام حسن اور جناب سید امام حسین دوڑتے ہوئے کاشانہ اقدس سے روضہ اطہر پر پہنچتے ہیں, رسول انسجاں کی بارگاہ میں قبر رسول پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر جناب امام حسن اور امام حسین نے اپنے نانا حضور سے اپنی امی کے متعلق گفتگو کی. حضرت امام حسن فرماتے نانا امی جان بیمار ہیں, امی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں, امی جان علیل ہیں, نانا میں حاضر ہوا ہوں میری امی کے لیے دعا فرما دیں. یہ کتب تواریخ کے جملے ہیں کہ حسنین اپنی والدہ کی دعا کے لیے اپنے نانا کے حضور پیش ہیں. یہ بڑا دکھ کا مقام, بڑا آہ و بقا کا مقام ہے. کسی اس بیٹے سے پوچھیں جو اپنی ماں کو اٹھا کر کے ہاسپٹلوں کے چکر لگواتا ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام قبر رسول پر پہنچ کے اپنی امی کے لیے شفا یابی اور اپنی امی کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. امام حسن کافی دیر مناجات کرتے رہے قبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے. تھوڑی دیر بعد امام حسین لب کشا ہوئے اور انہوں نے بھی اپنے نانا حضور سے اپنی امی کے لیے دعا کروائی, اپنی امی کے لیے دعا کروائی. اور صرف امام حسن اور امام حسین نے اپنی امی کے لیے دعا نہیں کروائی, ہمیں احادیث کی پر نور اور مقدس وادیاں بھی یہ بتاتی ہیں کہ ایسے کئی لوگ آئے جنہوں نے رسول اللہ کی قبر انور سے فیض حاصل کیا اور رسول اللہ کی قبر سے ان کے لیے ندا آتی رہی کہ ہم نے انہیں معاف فرما دیا ہے. آج بھی کوئی شخص معافی کا طلبگار ہو تو وہ قبر رسول کا رخ کرے, اللہ اسے معاف کر دے گا. قرآن کی نص قطعی ہمیں یہی بتاتی ہے. جناب حسین کریمین قبر رسول پہ اور جناب سیدہ زہرا کی روح مقدس کفس انصری سے پرواز کر رہی ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ کاشانہ اقدس میں حاضر ہوئے تو جناب سیدہ زہرا نے آخری جو جملے حضرت علی سے کہے وہ لمحہ فکریاں آج کی عورت کے لیے, آج کی بیٹی کے لیے, آج کی بیوی کے لیے, آج کی ماں کے لیے, آج کی بہن کے لیے. وہ لفظ جو جناب سیدہ زہرا نے آخری لفظ حضرت علی کے گوش گزار کیے وہ لفظ ہدایت کا عظیم سرچشمہ ہے. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی سے کہا یا علی ایک تو میرا جنازہ رات کے اندھیروں میں اٹھایا جائے, خاتون جنت, ملکہ کونین, ملکہ عصمت و طہارت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی صاحبزادی علی سے کہہ رہی ہیں علی میرا جنازہ رات کے اندھیروں میں اٹھایا جائے. کیوں؟ تاکہ کوئی غیر مرد زہرا کے جنازے کو دیکھ نہ لے. اتنی با پردہ عورت, اتنی با حیا عورت, اتنی مقدس ترین عورت کہ جو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے شوہر نامدار کو کہہ رہی ہے کہ مجھے رات کے وقت دفنایا جائے تاکہ کوئی میری جنازے سے اندازہ نہ لگا سکے کہ زہرا کے خد و خال ایسے تھے. اتنی مقدس آیت, وہ قرآن کی آیت سے مقدس آیت ہے. جناب سیدہ زہرا جس کا نام ہے رسول اللہ کی لخت جگر, خون رسول ہیں. آج 3 رمضان المبارک سیدہ زہرا کا یوم وصال ارتحال ہے. آئیں مل کر کے سیدہ زہرا کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک, ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں اور رسول انسجاں کی بارگاہ میں صاحبزادی کا پرسہ پیش کرتے ہیں. اللہ مخدومہ کائنات معصومہ کونین کے طفیل امت مرحومہ پہ رحم و کرم فرمائے. اور میں دعا گو ہوں آپ کے اس چینل کے لیے, اللہ صدقہ محمد وال محمد کا آپ کے اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. آمین بجائے سید الانبیاء والمرسلین. نسل گرامی بندی بہاؤدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت تھوڑا سا آتا ہے. باقی تمام احباب رشتہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کا افطار کیجیے گا. افطار ٹرانسمیشن سے مجھے سید سید کاظمی شاہ صاحب کو اور فرحان غنی کو اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.